الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من نجا؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. گرامی قدر سامعین، گزشتہ جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک حدیث یہ پڑھی تھی کہ صحابی رسول حضرت عقبہ ابن عامر نے آپ سے یہ سوال کیا نصیحت حاصل کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں حالات ناساز ہو، ناسازگار ہو، ماحول فتن و فساد کا ہوں، تو ایسے موقع پر ہم دنیا میں رہتے ہوئے نجات کیسے پا سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے 3 نصیحتیں فرمائی تھیں. ان میں سے ایک نصیحت تھی کہ املک علیک لسانک، اے صحابی آپ اگر دنیا میں رہتے ہوئے نجات پانا چاہتے ہو اور دنیا میں رہتے ہوئے پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. اگر زبان کو کنٹرول میں رکھ لیا تو بہت سا حصہ تمہارا زندگی کا پرسکون، اطمینان والا اور فلاح اور کامیابی والا گزرے گا. اس پر گفتگو اور بات چیت ہو رہی تھی. اس حدیث پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پیش کی تھی، جب حضرت معاذ بن جبل نے آپ سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ایسا عمل بتلا دیجئے اور ایسا کام کرنے کا طریقہ بتا دیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں. اس پر آپ نے پوری تفصیل فرمائی تھی. اس کے بعد آخر میں ان تمام کام کا نچوڑ جو فرمایا تھا اور ان تمام کاموں کی کامیابی اور فلاح اور جنت میں لے جانے تک اعمال کو محفوظ کر کے صحیح سلامت بارگاہ الہی کے دربار میں کیسے پہنچے، تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت معاذ بن جبل کے سامنے اپنی زبان کو نکالا اور فرمایا: وَكُفَّ عَلَيْكَ هَذَا. اے معاذ، اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا. چاہے آپ پوری زندگی کتنا بھی عمل کریں اور پوری زندگی کتنے بھی سجدے کریں، تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، لیکن اس زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھا تو سمجھ لینا آپ کی نجات نہیں ہو سکتی ہے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. حضرت معاذ بن جبل کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنے سارے اعمال آپ نے بتلائے، اسلام کے ارکان بتلائے، اللہ کی توحید بتلائی، نوافل بتلائے، صدقات بتلائے، اسلام کی بلندی اور کامیابی بتلائی، اور ان تمام اعمال کو کرنے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کف علیک ھذا. تو یہ چھوٹا سا جسم میں ایک ٹکڑا ہے اور ایک حصہ ہے جس کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں ہے،
اور اس پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی چاہیے، فلاح چاہے، تو کف علیک ھذا، اس کا کیا مطلب؟ تو حضرت معاذ ابن جبل نے بڑے تعجب سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا نبی اللہ، کیا اس زبان کے بارے میں بھی ہماری گرفت اور پکڑ ہوگی، اور اس زبان کے چھوٹے سے حصے کی بنا پر ہم جہنم میں جائیں گے، اور اس زبان کے چھوٹے سے حصے کی بنا پر ہم ناکام ہوں گے؟ تو آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا، یا معاذ، هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم؟ اے معاذ، آپ کیا یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ زبان کا چھوٹا سا حصہ ہے، اس کی جسم میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس پر اللہ ہماری گرفت کر کے ہمیں ناکام فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، جہنم میں اکثر لوگ جو اپنے منہ کے بل اور ناک کے بل داخل ہوں گے، اس میں سب سے بڑا دخل زبان کا ہوگا۔ یہ زبان جو ہے نا، آپ کہہ رہے ہو بہت معمولی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو، اس سے تو جنت اور جہنم کا مدار ہے۔ اگر جنت کا فیصلہ کرنا ہے تو بھی زبان پر کنٹرول رکھنا پڑے گا، اور جہنم میں داخل ہونا ہے تو بے لگام ہو کر آپ جیسے چاہے ایسے بولتے رہو، جہنم میں چلے جاؤ۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنی پوری زندگی میں حکمت اور دانائی حاصل کی اور ان کی باتوں کو قرآن نے نقل کیا، کسی نے آپ سے پوچھا کہ اے لقمان حکیم، آپ اتنے بڑے مقام پر اور اتنے اونچے عہدے پر اور منصب پر کیسے پہنچ گئے؟ کیا بات تھی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی باتوں کو قرآن میں نقل کیا؟ کیا بات تھی کہ آپ ایک غلام تھے، آپ ایک آقا کی زیر نگرانی تھے، اور اس کے باوجود آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ منصب دیا؟ یہ کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے 3 چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ زندگی میں نے اپنی زندگی کو کیسے گزاروں اور کس طرح رب العالمین کا محبوب بن جاؤں۔ تو 3 چیزیں میں نے اپنے لیے لازم کر لی تھیں۔ فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ صداقت، زبان سے جب کبھی بولوں تو صحیح بات بولوں، سچ بات بولوں۔ دوسرے نمبر میں، جب کوئی عمل آ جائے، جب کوئی کام آ جائے تو زندگی میں امانت داری کے ساتھ رہوں، خیانت نہ کروں۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ ترک لایانی، یعنی بیکار باتوں کا چھوڑنا۔ جیسے ہم دعوت و تبلیغ میں 6 نمبر کے بعد بطور و شرط کہتے ہیں ترک لایانی، یعنی لایانی باتوں کو چھوڑنا۔ یہ لایانی باتیں عزیز دوست تو ایسی ہے کہ آدمی کی پوری زندگی عمل خیر ہوتی ہے اور اس کے بعد اس عمل کو ختم کر دیتی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آخری دور ایسا آئے گا کہ انسان کی پوری زندگی ایمان کے ساتھ، اعمال صالح کے ساتھ گزرے گی، لیکن ماحول ایسا ہوگا کہ آپ نے فرمایا یصبح مومنا ویمسی کافر، ویمسی مومنا ویصبح کافر۔ ایک دور آنے والا ہے کہ انسان جب صبح کرے گا تو ایمان کی حالت میں کرے گا، اور اس کی شام ہوگی تو کفر ہونے کی حالت میں۔ صبح میں اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، ذکر و تلاوت کیا، لیکن غروب آفتاب ہوا، اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھا، اپنی زبان کو بیجا استعمال کرنے لگا اور بغیر سوچے بغیر سمجھے بولتے رہا، تو پیارے آقا نے فرمائے وَيُمْسِي كَافِرًا، یہ شام ہوگی تو ایمان سے نکل جائے گا۔ یہ احادیث کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح
پورا دن ایمان کے ماحول میں رہا، اور آج کے خرافات کے دور میں اور آج کی یہ ڈیجیٹل زمانے کے دور میں جو حالات سامنے آ رہے ہیں، پورا دن تھا ایمان کی حالت میں، عشاء کے بعد گھر میں رات سویا، خرافات میں مشغول ہو گیا، واہی تہبائی میں لگ گیا، تو یصبح مومنا ویمسی کافرا، شام کو یہ کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر، یہ حالات ہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اے قبا املک علیک لسانک۔ تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت لقمان سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ترک لایانی کی تھی، فضول باتوں کو، بیہودہ باتوں کو، نہ جس میں دین کا فائدہ اور نہ جس میں دنیا کا فائدہ، ایسی باتوں کو کرنا ہوتا تھا، اس مجلس میں میں نہیں جاتا تھا، ان کے قریب میں نہیں جاتا تھا۔ اسی لیے جب ان کے آقا نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ لقمان ایک بکری کو ذبح کر کے لے آؤ، اور اس بکری میں سے جو بہتر سے بہتر عضو اور گوشت کا حصہ ہے اس کو لے کر آؤ۔ جب آقا کا حکم ہوا، بکری ذبح کی گئی، اور ذبح کرنے کے بعد انہوں نے ایک زبان کو لیا اور ایک دل کو لیا اور آقا کی خدمت میں پیش کیا کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بکری کو ذبح کرنے کے بعد بہتر سے بہتر جو عضو اور جو حصہ ہے وہ لے کر آئیں، تو آپ کی خدمت میں جسم کے سب سے بہتر جو حصے ہو سکتے تھے میری نظر میں یہ زبان ہے اور یہ دل ہے۔ پھر کہا کہ ٹھیک ہے چلو، پھر کہا ایک اور بکری ذبح کرو، اور پھر فرمایا کہ اس بکری کے گوشت میں سے جسم میں بدتر سے بدتر، خراب سے خراب عضو ہے وہ لے کر آؤ۔ بکری ذبح کی، پھر اس کے دو حصے لے آئے اور وہ بھی زبان اور دل۔ آقا کو بڑا تعجب ہوا، فرمانے لگے لقمان کیا بات ہے، جب میں نے آپ کو یہ کہا کہ بہتر سے بہتر عضو لے کر آؤ تب بھی آپ یہی دونوں حصے لے کر آئے، اور جب میں نے یہ کہا کہ بدتر اور خراب سے خراب عضو لے کر آؤ تب بھی آپ یہی لے کر آئے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا حضور بات یہ ہے کہ جسم میں یہ دو حصے ایسے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہے تو انسان کی پوری زندگی صحیح گزرے گی، اور اگر یہ بگڑ گئے تو انسان کی پوری زندگی فتن و فساد میں، بد امنی میں، اختلافات میں، جھگڑوں میں، آوارگی میں اور شر و فساد میں گزرے گی۔ اس دو کے اوپر پورے جسم کی نجات بھی موقوف ہے اور پورے جسم کی کامیابی بھی ہے، اور اگر یہی بگڑتی ہے تو پھر انسان جہنم نما ماحول بنا کر دنیا میں پھرتا ہے۔ اس لیے اچھے ہیں تو اچھا ہے اور یہ برے ہیں تو برا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دل کے بارے میں فرمایا تھا الا ان فی الجسد لمدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الا ہی القلب، وہ دل ہے کہ جو سدھر گیا تو پورا جسم سدھر جائے گا، اور وہ دل ہے جو بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گی، جسم سے نکلنے والے اعمال یہ سب خراب ہو جائیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے حضرت عقبہ ابن عامر سے فرمایا کہ میرے صحابی املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اگر زبان قابو میں رہی تو عزیز دوستو سب اعمال قابو میں رہیں گے اور سب اعمال نجات تک پہنچا دیں گے۔ زبان کنٹرول میں نہیں رہی تو سب اعمال اکارت ہو جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جو خطبہ میں نکاح کی آیتیں پڑھتے ہیں اس میں سے ایک آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اس نکاح کے پیغام پر جب انسان اپنی ازدواجی زندگی کی ابتدا کرتا ہے اور ایک نئی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس وقت جس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں یہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے بارے میں تو تقویٰ اور
اور ڈر رکھنا ہی، لیکن وقولوا قولا سدیدا، زبان سے راست بات کہنا، زبان سے صحیح بات کہنا۔ یہ نئی زندگی مبارک تو ہے، لیکن اس زندگی کے اندر کہیں زبان تمہاری پھسل نہ جائے اور کہیں غفلت سے وہ جملہ نہ نکل جائے کہ تم ازدواجی زندگی تو گزارو گے اور سمجھو گے کہ اپنی بیوی ہیں، حلال ہیں، لیکن کوئی جملہ غفلت سے نکل گیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر حرام ہو جائے اور تم زناکاری میں زندگی گزارو گے۔ اس لیے فرمایا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہنا، زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ اسی لیے زبان کی حفاظت کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو آدمی کامل مومن بننا چاہتا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا چاہتا ہے، ما بعد الموت اپنے حساب کتاب کی فکر ہے اور اٹھ کر رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کا حساب اور کتاب دینا ہے، تو فلیقل خیرا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، بولے تو میٹھی بات بولے، بولے تو اچھے بول بولے، اور اگر نہیں بولنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تو پھر دوسرا لفظ ہے لیصمت، وہ خاموش رہے، وہ خاموش کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس لیے کہ خاموشی کے ساتھ زندگی گزارنا کبھی کبھی کئی سالوں کی نفل عبادت سے افضل ہو جاتی ہیں۔ آدمی خاموش رہتا ہے، لیکن ایک آدمی مسجد میں ذکر و اذکار کر رہا ہے، ایک آدمی نوافل پڑھ رہا ہے، ایک آدمی تہجد پڑھ رہا ہے، لیکن بکواس بہت کرتا ہے، ظاہر میں دیندار ہے لیکن ٹی پارٹیوں میں مشغول، دکانوں پر بیٹھنے میں مشغول اور خرافات میں مشغول۔ تو آپ نے ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ مقام الصمت للرجل افضل من عبادی 60 سنۃ او کما قال، کہ مقام الرجل، آدمی کا خاموش رہنے کا جو مقام اور مرتبہ ہو جاتا ہے، یہ 60 سال کی نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ راوی حدیث عمران بن حسین فرماتے ہیں، آپ نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ مقام الصمت للرجل، آدمی کا مقام اور مرتبہ کبھی کبھی خاموش رہنے میں اتنا افضل اور اونچا ہو جاتا ہے کہ من عبادتی 60 سنۃ، آدمی نوافل 60 سال تک اپنی زندگی میں کرتا رہتا ہے، روزوں کو رکھتا ہے، زکوٰۃ کو دیکھتا ہے، صدقے کو کرتا ہے، لیکن زبان پر کنٹرول نہیں ہے، تو پھر اس آدمی سے وہ آدمی بہتر ہے جو خاموش رہتا ہے، بول کر سوچتا ہے، اور جو بات کہتا ہے وہ تول کر سوچتا ہے۔ اور یہ ہمارے اکابر اور بزرگان دین نے کر کے دکھلایا۔ چنانچہ حضرت ربیع ابن خیثم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک آدمی ان کی خدمت میں اپنی اصلاح کے لیے حاضر ہوا اور حضرت کی خدمت میں رہا، اور تقریباً اپنی اصلاح کے دوران 20 سال گزار دیے۔ معمولی نہیں، آج ہم لوگ مدرسے میں 3 سال 5 سال 7 سال پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں بڑے عالم ہو جاتے ہیں، اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت ربیع ابن خیثم کی خدمت میں وہ آدمی 20 سال اپنی اصلاح کے لیے زندگی گزارتا رہا، 20 سال، اور 20 سال کے عرصے میں کبھی حضرت ربیع ابن خیثم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زبان سے فضول بات نہیں نکلی، بیجا بات نہیں ہوئی، کبھی کسی کی غیبت نہیں، کبھی باری تعالیٰ کی نعمتوں کے خلاف کوئی جملہ نہیں، کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں، اور اس عرصے میں 20 سال گزر چکے۔ شاگرد اور خدام اور مریدین بڑے تعجب میں کہ حضرت بہت کم بولتے ہیں، 20 سال ہو گئے زبان سے کوئی جملہ نہیں نکال رہے جس پر گرفت ہو سکے اور جس پر یہ ہے کہ کوئی شک اور شبہ ہو سکے۔ تو اسی عرصے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا، اور ہم جانتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کس مظلوم ہونے کی حالت میں انہوں نے شہید کیا تھا۔ تو جا کر ایک آدمی نے کہا کہ آج تو ہو سکتا ہے کہ ربیع ابن خیثم اپنی زبان سے کوئی نہ کوئی جملہ بولیں گے، اس لیے جا کر خبر دی کہ حضرت آج ایک واقعہ کربلا المناک پیش آیا، اور اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ ایک طرف اہل حق کی جماعت ہیں اور ایک طرف دیگر جماعت ہیں،
ساتھیوں نے मुरीदीन نے सोचा कि आज हजरत कुछ बोलेंगे। आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई और जुमला क्या बोला, अल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्द आलिमल गैबी वश्शहादा अंत तहकुमु बैन इबादतिक फीमा कानू फीही अख्तलिफून। तर्जमा इसका ये है, अल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्द आलिमल गैबी वश्शहादा, ऐ आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले रब, तू हर ज़ाहिर और बातिन को जानता है, तू हर आलानिया चीज़ को और मख्फी चीज़ को जानता है। अंत तहकुमु बैन इबादतिक फीमा कानू फीही अख्तलिफून, अपने बंदों के दरमियान में जो वो इख्तिलाफ करते हैं, जो निज़ा करते हैं, जो झगड़ा करते हैं, जो शर व फसाद करते हैं, तू ही फैसला करने वाला बेहतरीन अहकमुल हाकिमीन है। इसके अलावा एक लफ्ज़ भी आपने अपनी ज़ुबान से नहीं निकाला और एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। कुरान की ये आयत पढ़ी और खामोश रहे। ये थे हमारे अकाबिर और बुजुर्गान दीन। यही नहीं, सबसे अफजल तरीन इंसान अंबियाओं के बाद और जन्नत के सातों दरवाज़ों से जिसको दाखिल होने के लिए ऐलान किया जाएगा, हर दरवाज़ा ये कहेगा कि मेरे पास से आ जाओ, मेरे पास से आ जाओ। और जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर, और जिसके बारे में ये कहा दुनिया में मैं सबके एहसानात के बदले चुका चुका हूँ लेकिन अबू बकर का बदला नहीं चुका सका हूँ। इन्होंने जो मेरे साथ खैर के काम और मेरी ज़िंदगी में सफ़र व हज़र में, खलवत व जलवत में, राज व नियाज में, मशक्क़त और राहत में जितना ताउन और मदद की है दीन के बारे में किसी ने इतना नहीं किया, वो अबू बकर। कभी कभी अपनी ज़ुबान को पकड़कर बाहर निकाल कर मरोड़ते होते। एक मर्तबा बैठे हुए थे, ज़ुबान को खींच रहे थे, साहबी रसूल का गुज़र हुआ, फरमाया अबू बकर ये क्या कर रहे हो, आप जैसे ज़हीन और आप जैसे इतने समझदार और अपनी ज़ुबान को इस तरह निकाल कर मरोड़ रहे हैं और खींच रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर ने कहा यही तो ज़ुबान है, हाज़ा औरदनिल मवारिद, इन्होंने बहुत सी हलाकतों के घाट में मुझे डाल दिया है, बहुत सी जगहों पर मुझे उसने रुसवा कर दिया है, इसीलिए मैं इसको खींच कर कहता हूँ। इसीलिए कहते हैं इत्तक़िल्लाह फ़ीना, अल्लाह से डरती रहना, तेरा ताल्लुक़ हमारे साथ जो है वो बड़ा भारी है। और कभी अपनी ज़ुबान पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कंकर रख देते थे और फिर इस कंकर को मुंह में रखते थे और बोलते नहीं थे। कोई कहते क्या कर रहे हो, कहा इसलिए कंकर रखे ताकि बेजा ये ज़ुबान बोले नहीं, बेजा गुफ्तगू न करे। ऐसा अबू बकर जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया हो, जिसके बारे में मकाम सिद्दीकियत मिल चुका हो, जिसको अशरे मुबशरा में शामिल कर दिया हो, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत सुना दी हो, ऐसा अबू बकर अपनी ज़ुबान के बारे में ये कह रहा हो। तो अजीज़ों, हमें सोचना चाहिए कि हमें किस हाल में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और हम किस तरह। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अम्लिक अलैका लिसानक, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखना। ऐसा न हो जाए कि पूरी ज़िंदगी तो ईमान की हालत में ज़िंदगी गुजारी, रोज़ा व नियाज करते हुए गुजारी, अल्लाह की बरगाह में तहज्जुद पढ़ते हुए गुजारी और बेजा नफ्स निकल जाए और वो जहन्नम में चले जाए। इसीलिए जब मेराज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहन्नम में अक्सर औरतों को देखा। तो एक मरतबा ख़वातीन को खिताब कर रहे थे, मस्तूरात में बयान कर रहे थे, तो आपने फरमाया कि अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना, इसलिए कि जहन्नम में जाने वाली अक्सर जमात जो मैंने देखी वो तुम्हारी थी, यानी औरतों की थी। ताज्जुब हुआ औरतों को, क्या बात है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमा रहे हैं। तो वजह पूछी तो बताया गया कि तकसुरन लाना व तकफुरन अशीर, दो जुमले आपने फरमाया। अपनी ज़ुबान से लान तान बहुत तुम करती रहती हो, जहाँ दो चार बैठी वहाँ पर वाही तबाही की बातें करती रहती हो,
غیبت میں مشغول ہو جاتی ہے، بہتانوں میں مشغول ہو جاتی ہیں اور نہ ہونے والی باتوں کو ایجاد کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں جہنم کے اندر داخل کیا۔ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور دوسرے نمبر میں اپنے خاوند کی اور اپنے شوہر کی بڑی ناشکری کرتی ہیں۔ پوری زندگی عورت کے ساتھ آپ اچھی زندگی گزاریں، بہت اچھا تعلق رکھیں، کبھی کوئی اس کے مزاج کے خلاف جملہ آپ نکال دیں یا اس کے مزاج کے خلاف کوئی کام کر لے تو عورت یہ اپنی زبان سے نکالنے میں کبھی سوچتی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں نے کیا دیکھا، 2 ٹھکرے اور 2 لقمے، بے ناوالا نہ بے کٹکا سوائے کئی نتھی میں જોયું તારા ઘરમાં। આટલા વર્ષ ગુજરી ગયા પણ તારો હાલ તો આજ છે કે કોઈ દિવસ મારા સાથે એહસાન નથી કીધું۔ પૂરી જિંદગી اس کے ساتھ اس کا کپڑا، اس کا خرچہ، اس کی دوا دارو، اس کی رہائش پورا کر رہا ہے، لیکن کبھی مزاج کے خلاف بات کی فوراً عورت یہ بول دیتی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، یہ جہنم میں لے جانے والی بات ہے۔ تو ایک تو نصیحت آپ نے فرمائی کہ آپ خاموش رہیں۔ اور دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق بیان کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا زندگی میں بولنا تھا اتنا کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والی تمام باتوں کو آپ کو بیان کرنا تھا۔ جہنم میں لے جانے والی کون سی ہے، جنت میں لے جانے والی کون سی ہے، تو آپ سے زیادہ تو کوئی بولنے والا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن صحابہ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا بہت خاموش رہنے والے، یہ صحابہ کہہ رہے ہیں۔ اور ایک جگہ پر فرمایا لا یتکلم الا فیما یرجو ثوابہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی کوئی جملہ نہیں نکالتے تھے ایسا کہ جس پر ثواب نہ ملے، یعنی اپنی زبان سے وہی بات کہتے تھے جس بات پر اللہ رب العالمین آپ کو ثواب اور نیکی عطا فرماتے۔ اتنا محترم بالشان اور عظیم الشان نبی کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے بیان کرنے کی ضرورت تھی ہر بات کو، لیکن آپ خاموش اور بغیر ثواب کا کوئی جملہ نہیں نکالتے تھے۔ عزیز دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھیں اور بے جان نہ بولیں۔ حق تعالی شان و عم نوالہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ 2 نصیحتوں پر اور بات کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا